السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری شادی علیم کے ساتھ ہو گئی، مجھے سسرال بھی خوشیوں بھرا ملا۔ علیم رحم دل انسان تھے، وہ پیدائشی یتیم تھے، اچھی طرح جانتے تھے یتیموں کے دکھ کیا ہوتے ہیں، محرومیاں کیسے کیسے زخم لگاتی ہیں، سوتیلی مائیں کتنی بے رحم ہوا کرتی ہیں، اور یہ دنیا کتنی بے حس اور شفاق ہے۔ اماں ابا کا آنگن جنت کی باغ جیسا تھا، کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، کبھی دکھوں کا منہ نہ دیکھا تھا۔ جب لوگ اپنے غموں کی باتیں کرتے تو میں اسپاٹ چہرہ لیے ان کو پتھر کی مورتی کی مانند تکتی رہتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، درد سے چہروں کے نقوش بدل جاتے اور مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ یہ دل میرا غم سے نہ آشنا جو تھا۔ میرے شوہر غربت میں پلے، ان کو ادراک تھا کہ غربت کی چڑیل کس کس طرح انسانوں کی خودداری سے کھیل کر ان کی عزت نفس کو گھائل کرتی رہتی ہے۔ تبھی وہ مجھ کو دکھیاروں پر رحم کی تلقین کیا کرتے تھے، کہتے تھے سائل کو کبھی خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو۔ اور تو سب ٹھیک تھا، مگر مجھ کو بھیک مانگنے والوں سے چڑ تھی۔ جب کوئی بھکارن عورت بچوں کو لے کر در در پھرتی نظر آتی، جی چاہتا کہ اس کو جیل میں بند کروا دوں۔ البتہ معصوم بچوں کو بھیک مانگتے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی کہ ان کو بھیک دوں یا نہ دوں، کیونکہ کچھ بچے تو ایسے بدحال اور بھوک سے نڈھال نظر آتے کہ جی کڑنے لگتا۔ سوچتی بھیک مانگنے سے تو ان کا مزدوری کر لینا اچھا ہے، بھیک مانگنے سے تو ان میں خودداری کے جذبات بھی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ البتہ ان بچوں پر رحم آتا تھا جو کچرا چنتے نظر آتے تھے۔ ایسی ہی جنگوں کے نتیجے میں کتنی نوخیز نسلیں تباہ ہو گئی۔ یہ اگست کی شروع کی بات ہے۔ ایک صبح میں چائے پی رہی تھی، سر میں شدید درد تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں اندر چلی آئی، بولی صبح سے بھوکی ہوں، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ مجھ کو غصہ آ گیا، ایک تو دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے بھکارن نکلی۔ دلیری تو دیکھو، دروازے پر رکی رہنے کی بجائے گھر کے اندر گھستی چلی آئی تھی۔ میری ملازمہ کچن میں پراٹھا بنا رہی تھی، اس نے عورت کی طرف رحم بھری نگاہ سے دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر سہم گئی۔ تبھی میں نے غصہ پی لیا اور اس سے کہا سبیحہ اس کو روٹی دے دو اور دروازہ بند کر دو۔ سبیحہ نے شاپر میں ڈال کر وہ پراٹھا دے دیا۔ عورت دعائیں دیتی چلی گئی۔ میں برآمدے میں پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔ چائے پینے کے باوجود سر کا درد نہ گیا تھا۔ چند منٹ بعد پھر سے دستک ہوئی، بلند آواز سے پوچھا کون ہے؟ جواب نہ ملا۔ ملازمہ سے کہا کہ تم ہی دیکھو۔ وہ کچن میں کام چھوڑ کر دروازے پر گئی۔ ایک بڑے میاں تھے، رکت بھری آواز میں بولے بیٹی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، صبح سے بھوکا ہوں۔ میں جھنجھلا گئی، اف، یہ بھکاریوں کی فوج امنڈی چلی آتی ہے۔ ملازمہ میرا غصہ جانتی تھی، اس نے چپکے سے اپنے پلو میں بندھا ہوا نوٹ گرا کھول کر بابا کو دے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے تبھی سبیحہ کو بھی دو چار سنا دی کہ ان لوگوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے؟ اوپر سے ان کو بھگانے کی بجائے تم اپنی گرہ سے دیے دیتی ہو۔ تبھی تو انہوں نے ہمارا دروازہ پہچان لیا ہے۔ اسی لیے تو میں بھکاریوں سے چڑھتی تھی کہ ایک تو انسان کی طبیعت خراب ہو، اوپر سے یہ دروازہ بجا کر پریشان کرتے ہیں۔ میں نے سبیحہ سے کہا میرے سر کا درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے، اب ایک اور پیالی بنا کر دو اور سر درد کی گولی بھی دے دو۔ ابھی میں نے چائے کی 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ ایک بھکارن اور آ گئی۔ بوڑھی عورت تھی، ایک چھوٹا بچہ ہمراہ تھا۔ میں سمجھی دودھ والا آیا ہے، دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئی۔ اب میری ملازمہ ڈری کہیں میں اسی کو نہ نکال باہر کروں، بولی آپا بی بی میں نے دودھ والے کے لیے دروازہ کھولا تھا، یہ آ گئی۔ بڑھیا ہاتھ جوڑنے لگی، یہ میرا نواسا ہے، مجھے نہیں تو اس کو ناشتہ دے دو۔ اس کا باپ کیوں نہیں اسے کھلاتا؟ کیا کماتا نہیں ہے؟ بچے پیدا کر لیتے ہیں اور ان کو کھلا نہیں سکتے؟ اس کا باپ مر چکا ہے بی بی، جنگ میں وطن سے بے وطن ہو گئے ہیں، میرا تو بیٹا بھی جنگ کی نظر ہو گیا ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر آئے ہیں۔ وہ بڑھیا بنگالی تھی مگر اردو ٹھیک طرح سے بول رہی تھی۔ میری لڑکی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، جوان ہے تو کام کر لے گی کہیں، اس کے 4 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بوجھ میں بھیک مانگ کر اٹھاتی ہوں، صرف 10 روپے دے دو۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیا میں روپے بانٹ رہی ہوں؟ میرے میاں بے شک بہت خوشحال تھے، لیکن یہ خوشحالی ایسے نہیں آئی تھی، انہوں نے بھی جی توڑ کر محنت کر کے اپنا کام بنایا تھا۔ میں نے سبیحہ کو آواز دی، دیکھو تو یہاں آ کر میرا تو دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی بی بی آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجیے، میں خود ان سے نمٹ لوں گی، کل کا سالن اور باسی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہی ان کو دیے دیتی ہوں۔
تم جیسے لوگ ہی تو بھیک دے کر ان کا دماغ خراب کرتے ہو، 2 دن کھانا نہ ملے پھر دیکھو یہ کیسے کام کرتے ہیں، سبیحہ نے کہا۔ آپ غصہ نہ کیجیے، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھیک نہیں مانگتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کرتے ہیں، کیا خبر اس بوڑھی عورت کے کیسے حالات ہوں، آپ بھی ٹھیک سوچتی ہیں، واقعی جو اچھے بھلے تندرست لوگ بھکاری بن جاتے ہیں وہ اپنی ساری نسل کو ہی نکما کر دیتے ہیں، ان پر غصہ بجا ہے۔ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ آپ خفا نہ ہوں، انسان کبھی کبھی بہت مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے صبر کر لیا اور وہ بیچاری بھی میرے ماتھے پر بل دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا اب دروازے کی کنڈی مت لگانا، میں لیٹنے جا رہی ہوں، کنڈی کا کھٹکا نہ سنو، جو آواز لگائے خود جواب دے دینا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں جانے لگی تو وہ بولی آپ نے چائے تو پی نہیں؟ اچھا ناشتہ کی لیتی ہوں۔ اس نے ایک اور گرم پیالی میرے آگے لا کر رکھ دی، بسکٹ پلیٹ میں جوں کے توں رکھے تھے۔ میں نے ایک بسکٹ منہ میں رکھا ہی تھا کہ کھلے دروازے سے ایک عورت بے دھڑک اندر آ گئی اور برآمدے کے ستون سے لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھ کو اس کا اس طرح آنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تنک کر پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولی مصیبت زدہ ہوں، شوہر ڈرائیور تھا، حادثے میں جاں بحق ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مالک مکان کرایہ مانگ رہا ہے ورنہ گھر سے باہر سامان رکھ دینے کی دھمکی دے رہا ہے، کچھ امداد کر دیں۔ اوف، آج صبح سے تیرے جیسی کتنی آ چکی ہیں، خدایا ہمارے حال پر رحم کرو۔ کیا ہمارے ملک میں سبھی عورتیں دکھیاری اور بیوہ ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ نہیں ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ اپنے پھٹے ہوئے پلو سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ، میلے اور گال پچکے ہوئے تھے، چہرہ زرد اور فاقہ زدہ صورت۔ میں نے یک بار کی غور سے دیکھا، چھوٹا سا 4 برس کا بچہ جو اس کے پہلو سے لگا کھڑا تھا میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہیں نوکری کر لو نا، دیکھو میری ملازمہ بھی تو میرے گھر کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے تو اس کے بچوں کو روٹی ملتی ہے۔ کہنے لگی بی بی محنت بھی کرتی ہوں مگر خرچہ پورا نہیں ہوتا، مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، بچے کس پر چھوڑ کر سارے دن کی مزدوری پر نکلوں۔ اچھا اب دفع ہو جاؤ، سبیحہ دروازہ بند کر دے، اب جو بھی آئے چاہے صاحب ہی کیوں نہ ہو مت کھولا دروازہ۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی سمت ہو لی، مگر اس کا بچہ وہاں ستون کے پاس ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ یک ٹک میرے ناشتے کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی ماں پلٹ کر مڑی اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ چلانے لگا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، مجھے چائے دو۔ جب ماں نے اور زور سے اس کو کھینچا تو وہ ضد کر کے زمین پر لیٹ گیا اور رونے لگا۔ اس کی یہی رٹ تھی مجھ کو چائے بسکٹ چاہیے۔ کوئی سنگ دل سے سنگ دل انسان ہوتا تو اس کا دل بھی پسج جاتا، مگر میں تو صبح سے غصے میں بھری بیٹھی تھی، موڈ خراب تھا، اوپر سے اس بچے کی ضد نے میرے سر کا درد سوا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ بچے کو بسکٹ ہی تھما دیتی، میں نے چائے کی پیالی ہی پھینک دی اور چلائی کہ اٹھو اٹھو نکلو ادھر سے۔ میرے چلانے پر وہ بچہ سہم گیا، وہ خوف کے مارے پردوں میں چھپ گیا، ڈر کر کھڑا ہو گیا۔ رونا بند کر کے اب وہ خود ماں کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ کہتے ہیں کہ بچوں والی ماں نرم دل ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے بچے کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی 2 بچوں کی ماں تھی، پھر بھی اس بچے کا دل توڑا تھا کیونکہ اس کے رونے نے میرا ناشتہ کرنا زہر کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر پڑی رہی، سارا دن ڈپریشن میں گزر گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہی ہم پر رحم کر۔ کیا واقعی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ غربت ہے؟ کیا میرا یہ خیال غلط ہے کہ بھکاری فریبی ہوتے ہیں؟ کیا بھیک دے کر بھکاریوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر ان میں آدھے بھی بہت بے بس بے کس مجبور ہو کر مانگنے نکلتے ہیں تب ان کی مدد نہ کرنا کیا جرم نہیں؟ اور ان بچوں کا کیا قصور جن کے محنت کرنے کے دن نہیں ہیں، ان کے تو اسکول جانے کے دن ہیں۔ شام کو میرے شوہر آئے، تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ ملازمہ نے رات کا کھانا تیار کر لیا تھا، اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا، تبھی علیم نے مجھ کو کہا چلو اٹھو کھانا کھا لو، کیوں ایسے منہ لپیٹے پڑی ہو، لگتا ہے کوئی بات دل کو لگا لی ہے۔ میں نے کھانا نہ کھایا، طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ رات کو انہوں نے پھر پوچھا کیا بات ہے شازیہ، کوئی پریشانی ہے؟ تبھی میں نے آج کے واقعے کا تذکرہ کر دیا۔ وہ بولے ہمارے ملک میں دن بہ دن غربت بڑھ رہی ہے، تبھی جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ جس ملک میں غریبوں کے ساتھ انصاف نہ ہو وہاں کے حالات نہیں سدھر سکتے، لیکن تم فکر نہ کرو، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ نے چاہا تو حالات سدھر جائیں گے کسی نہ کسی دن۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بھیک دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت سے نکمے پیشہ ور بھکاری ضرورت مندوں کا بھی حق مار لیتے ہیں۔
تبھی تو کہتا ہوں کہ مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، خاص طور پر ان کو جو کھانا مانگتے ہیں۔ میں ان کی یہ تقریر پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، لہٰذا میری کوفت دور نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کیا خبر ان میں کوئی واقعی ضرورت مند ہو۔ دوسرے روز وہ منحوس صبح آئی جب لیاقت پور میں حادثہ ہوا تھا۔ میرے شوہر بھی اسی منحوس دن ریل میں تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ اس حادثے نے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ آج میں صحیح معنوں میں دکھ، درد اور غم سے آشنا ہوئی تھی۔ میری معصوم بیٹیاں اپنے باپ کو کفن میں لپٹا دیکھ کر رو رہی تھی اور لوگ مجھ کو تسلیاں دے رہے تھے، مگر مجھ کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ کیسے میرا ہنستا بستا گھر پل بھر میں بکھر گیا تھا۔ شاید یہ غم میری قسمت میں لکھا تھا۔ ابھی میں اس غم سے سنبھلی نہ تھی کہ ایک روز میری 5 سالہ بیٹی اسکول گئی تو واپس نہ آئی۔ اس کے نانا اس کو لینے گئے تھے، مگر پتہ چلا کہ وہ تو اسکول ہی نہیں پہنچی۔ ابو نے اس کو گیٹ پر اتارا اور جلدی سے واپس ہو گئے کہ رش بہت تھا۔ دوسری گاڑیاں ان کو ہارن پہ ہارن دے رہی تھی۔ جہاں فوزی کو اتارا تھا گیٹ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ خدا جانے کس شاطر نے کس طرح اسکول کے اتنے قریب سے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کہیں نہ ملی۔ ابو اسی غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے بچی کا غم سینے سے لگا کر اپنی ماں اور دوسری بچی ہیرا کو پالنے کی خاطر ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ ان 2 واقعات کے بعد زندگی کی ہر خوشی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ایسی چپ لگی کہ جیسے گونگی ہو گئی ہوں۔ میرے دل کا عالم مت پوچھو۔ اگر کسی ماں کا معصوم بچہ اس کے جیتے جی بچھڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اور اذیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو ظالموں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ کسی ماں کا بچہ اس سے جدا نہ کرنا۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، جانے کیوں یہ سفاک لوگ پھر ایسا گھناؤنا جرم کیوں کرتے ہیں؟ کیا بچوں سے بھیک منگوانے کے لیے ان کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں؟ مجھے شاید میرے غرور کی سزا ملی۔ کبھی سوچتی تھی کیا خبر میری بچی کو بھی کسی نے بھکارن بنا دیا ہوگا، کیا خبر وہ چائے یا روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترستی ہوگی۔ خدا جانے مجھ سے بچھڑ کر وہ کس حال میں ہوگی۔ اب زندہ بھی ہے تو کس حال میں ہے، اگر مر گئی ہے تو کس حال میں مر گئی۔ ایک ماں کے لیے تو یہ سوچیں جلنے جیسی ہی ہیں۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن اب بھی چاند تاروں میں اپنی بچے کی شبیہ تلاش کرتی ہوں۔ اپنی دوسری بیٹی اور داماد کے پاس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ میری بیٹی کو کھوئے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں اور آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ بچوں کو اغوا کرنے والوں کو ایک کاش حکومت سخت سزا دے تاکہ تڑپتی بلکتی ان ماؤں کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے جن کے بچے کھو جاتے ہیں۔